حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی، تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا، امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ، کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی، اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے، 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے ہیں، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لب بام نہیں ہے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں۔ ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں، جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا، موت بھی تبھی ہوتی ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اتنے دکھ تو کو حمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے۔ تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے۔ 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے ہیں، یزیدیوں کی صفاقی، ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں، اور خیمے کے اندر پردہ سادات بیٹھے، رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھی۔ ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں، اور وہ شہزادیاں یہ ہیں کہ کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوا ہے، ان کے بھتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا،